ہوتا ہے یا کوئی پبلک آپ کی اگر ناراض ہوتی ہے تو آپ ان کو کیسے مناتے ہیں؟ ہمارا علاقے کا تو کلچر ہی اتنا اچھا ہے کہ آپ کوئی کفا ہوتا تو اس کو سلام کرو گے تو ہی وہ آدھا پگھل جاتا ہے. پھر اس کے گھر میں جا کے کھانا بھی کھاؤ، چائے بھی پیو، بس وہاں سے واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مسئلہ نہیں. یہ تو بہت اتنا اچھا ہمارا نسخہ کلچر ہے. کلچر ہے. ہاں لوگوں کے گھروں میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ کوئی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو بھی وہ دفن کرتے ہیں، رفع دفن کر کے گلے ملاتے ہیں. بہت اچھا نسخہ آپ نے بتایا آفتاب حیدر صاحب کی. ڈیفینیٹلی کیا کہتے ہیں، سلام ہے، صبر ہے، ایک دوسروں کو برداشت کرنا، یہ اچھی چیزیں ہیں. تو پچھلے الیکشنز اور اس دفعہ کے الیکشنز میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں، یا کوئی خاص چیز اس دفعہ کے الیکشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس دفعہ والا الیکشن میں ایسا کوئی خاص وہ نہیں ہے جیسے لاسٹ روٹین کے جو الیکشن ہو رہے ہیں. روٹین ہے اس حساب سے، اچھا کیونکہ اس سے پہلے 2009 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ تھوڑا ایک الگ ایک چام کا ایک الیکشن تھا. پہلی اچھا مرتبہ ایک سیٹ اپ تھا گورنر کے لیے، پھر مطلب سی ایم فسٹ سی ٹائم ایم بننا، بننے جا پھر رہے تھے. تو ٹھیک، وہ سیم ابھی میرا خیال میں یہ اسی طرح اسی طرح کا ہی الیکشن ہے. اس میں کوئی خاص طرح چینج اچھا مجھے نہیں نظر. ہمارے یہاں پہ بیسیکل جو چیزیں ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاور سیکٹر ہے، پینے کا صاف پانی کے مسائل ہیں. تو یہ ہماری مطلب مین چیزیں ہیں جو رابطہ جو ہماری سڑک ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمارا زیادہ تر فوکس رہتا ہے. تو لاسٹ اس میں بھی میں 2 مرتبہ یہاں سے رہا الیکشن ہوں میں تو اس میں بھی ہماری توجہ اس پہ ہوئی ہے. لیکن ہمارا علاقہ اس طرح کا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پلس یہ حلقہ بھی اتنا پھیلا ہوا حلقہ ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جہاں 100 گھرانے ہیں یا 50 گھرانے ہیں، ٹھیک. ادھر بھی ہمیں مطلب بیسک سہولیات دینی پڑتی. پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے اندر گلگت بلتستان کے حوالے سے جو اس کی آئینی شناخت ہے، یا اس پہ جو کانسٹیٹیوشنلی اس کا کور اپ ہے، یا مین سٹریم دھارے میں لانے کے حوالے سے بڑی اسٹرگل رہی ہے. پیپلز پارٹی کا آپ کیا سمجھتے ہیں، علاقے کے لیے کیا کچھ انیشیٹوز لیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہمیں ملنے جا رہا ہے کوئی 5واں صوبے کی شکل میں، یا کوئی آئینی اس کو اپنا کور اپ دینے کے لیے، گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں اس میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. یہاں ہماری تاریخ کے حساب سے دیکھیں، ہمارے آبا و اجداد نے جب اس علاقے کو آزاد کروایا تھا بالکل تو اس وقت ہماری منزل پاکستان ہی تھی. یہیں سے ہی ہمارے یہ ڈیمانڈ تھا کہ ہم پاکستان کا ایک شامل کیا جائے، ہم اس کا حصہ ہے. ہمیں ایک آئینی اور پروونس پروونس کی حساب سے ہمیں مطلب اس وقت سے ہماری وہ جدوجہد. پیپل پارٹی کا ہی اس علاقے میں جتنا بھی آج تک کچھ بھی تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ ہوا ہے، یا جو آئینی حساب سے، یا جو ہمارے مطلب یہاں کے لوگوں کے حقوق سے تھوڑا بہت کچھ ہوا، تو وہ صرف پیپل پارٹی کے دور میں ہے. اس کے علاوہ تو کسی دور میں ہمیں کچھ چیز نظر نہیں آتا ہے. بٹھو کا دور دیکھیں آپ، اس کے بعد محترمہ نے آ کے یہاں پہ مطلب اسمبلی بنائی، وہ سیٹیں بڑھا کر. پھر زرداری صاحب نے آ کر 2009 میں یہاں ایک صوبے کا سیٹ اپ دے دیا. تو یہ یہاں تک جو چیزیں ہوئی ہے صرف پیپل پارٹی کے دور میں. عام ماسس کا جو ووٹ ہے، نظریاتی ووٹ پیپلز پارٹی کے لیے، وہ کس حد تک ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ گلگت بلتستان میں اگر کوئی ووٹ ہے نظریاتی حساب سے، کسی کوئی پارٹی ووٹ کا کسی پارٹی کا وہ تو ہے، وہ صرف پیپل پارٹی کا ہے. باقی شخصیات کی وہ ایک الگ بات ہے. اب اس علاقے میں 90% لوگ پیپل پارٹی کو لائک کرتے ہیں. کچھ کینڈیڈیٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے پسند نہیں کیا، لیکن پیپل پارٹی کا تو وہ ہے، لیکن وہ کینڈیڈیٹ کو پسند نہیں کر کے ووٹ نہیں دیتا، تو وہ الگ بات ہوتی ہے. ورنہ گلگت بلتستان میں تقریباً 90% لوگوں کا مطلب رجحان پیپل پارٹی کے ساتھ ہی ہے. تو کچھ میں سے جو ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ذاتی حساب سے میں نے آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن ٹکٹ آپ کے پاس ہے، تو اس حساب سے معاملات خراب ہوتے ہیں. باقی جنرل پیپل پارٹی کا ووٹ ہے. تو اس حوالے سے پھر آپ کی پارٹی کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی کہ مینس کہیں پہ لائک ڈس لائک ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر کسی پارٹی کا ووٹ ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا ہے، یقیناً ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. تو اس اپرچونٹی، اس جو پیپلز پارٹی کے پاس جو یہ موقع ہے، اس کو آپ بہتر طور پہ اپنی فیوچر میں اس کو یوز کرنے کے حوالے سے آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کی؟ ہماری تو فی الحال اس وقت منزل سامنے یہ آئینی ہمارا یہ جو صوبہ ہے اس حساب سے ہے، شروع سے یہاں تک ابھی تک پورے گلگت بلتستان کا.
تو ظاہر ہے اب یہاں پہ یہ لوگ مطلب اس پیپل پارٹی کے ساتھ مطلب ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں یا تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو اس نے کچھ کیا ہے۔ تو یہ کمزور کرنے کے لیے الٹرنیٹ جو مذہبی پارٹیز ہے یا جو مذہبی پولیٹکس ہے اس کا بھی انفلوئنس ہے۔ اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کی جو سیاست ہے اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ دیکھیں آپ، ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس سیاست کے اندر، خاص طور پر الیکشنوں کے دوران یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ کہیں پہ مطلب علاقے کا رنگ دیا جاتا ہے، کہیں پر مطلب قومیت کا رنگ دے کے، کہیں پہ مطلب فرقے کا رنگ دے کے، وہ مخصوص لوگ، میں ان کو یہ کہوں گا کہ جن کے عوام میں حلقے میں سے نہیں ہیں، ٹھیک، جن کے کچھ کارکردگی نہیں ہے اپنے لوگوں میں یا اپنے حلقوں میں، وہ لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، خاص طور پر الیکشن کے دوران میں علاقہ پرستی کا دیا، پھر کوئی فرقہ پرستی کا ایجنڈا نکال کے میں فلان کی ہوں۔ ایکچوئل آسان راستہ ہے یہ، مطلب کسی ووٹ لانے کے لیے کارڈ کو یوز کرتے ہیں، تو بس وہ آگے یہ نہیں دیکھتے ہیں یار میں فلان کی ہوں مجھے ووٹ دے دو۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں فلان کی برادری کا ہے یا فلان کی کا ہے یا فلان کی سکھ کا ہے یا فلان کی سکھ، صرف وہاں پہ پھر وہ کمپٹیشن بات نہیں رہتی ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں یار اس کو نہیں اس کو دینا، یہ ہمارا ہے، پسند کی بنیاد بس وہ والی ایک چیز تعصبانہ ایک وہ ہوتا ہے، جس سے مطلب علاقے کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مطلب پھر بندے کا مطلب میرٹ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا، پورے 5 سال بیٹھ کر آخری دنوں میں جا کے کوئی میں نعرہ لے کے آ جاؤں گا قوم پرستی کا یا پھر فرقہ پرستی کا یا کوئی علاقہ پرستی کا نعرہ لے کے آ کے میں ووٹ اٹھایا، تو پھر وہ تو مطلب مزہ نہیں آئے گا۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے عوام کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی الیکشنز نزدیک آتے ہیں تو یہی سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو ہر قسم کے جو ہے وہ تعصبات کو، کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اور اقتدار میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 5 سال تک کہیں پہ نظر نہیں آتے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ چیزیں تو ظاہر ہے سیاستدان ہی تو ہم میں سے ہی ہیں جو لوگ یہ کارڈ مطلب یوز کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات کی ملر اور ان پہاڑوں کی بات کی، تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی یہی ہمارے اثاثے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ خوشک پہاڑ لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان پہاڑوں کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سونا ہے۔ تو اس پہ جلد بازی سے نہیں، ایک پراپر طریقے سے بیٹھ کے کام کرے کہ ایسا نہیں ہو کہ یہ سونا مختلف کمپنیاں آ کے لے کے چلی جائے اور اس علاقے کے ساتھ وہ ہو جائے۔ کہا کہ ہمارے اس پہاڑوں کے اندر سونا ہے، تو ویسے بھی ماہرین کا یا جو انٹلیکچوئلس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ سونے کے کان میں بھوکے سوتے ہیں۔ تو واقعی میں ایسا ہی ہے، ہمارے پاس چاروں طرف سونا ہے لیکن ہم بھوکا سو رہے ہیں۔ تو اس سے نکالنے کے لیے آپ کوئی، آپ کی پارٹی یا آپ کوئی اس طریقے سے کوئی ویژن ہے کوئی، یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہی بات میں کہتا ہوں نا کہ دیکھیں چلو ایسے غلط ہاتھوں میں ہی نہ جائے کہ کوئی ایسا ہو کہ سونا ہی نکل جائے، ہم پھر وہی بھوکے ہی سو جائے۔ اثر تو ہے نا بھائی ہمارے نیچے ہے، سونا ہے۔ تو پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے یہاں کے لوگوں کو مطلب بینیفٹ ہو، کہ ایسی پالیسی نہ ہو کہ مطلب پھر مختلف لوگ یہاں پہ لیزنس کر کے، اور اس طرح کا ایک ماحول ہے جو مطلب ہمارے اثر میں ہے آنے نسلوں کے لیے۔ ہم چلو ابھی بھوکے بھی رہ گئے تو چلو ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر ہمارا اثاثہ ہے۔ ایک جو مینیفیسٹو یا اپنا ایک کمپین سٹارٹ کیا تھا حق ملکیت اور حق حاکمیت کے حوالے سے، اس میں آپ کی پارٹی کا سٹانس کہاں تک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو گئے؟ ہمارے اس الیکشن میں مین ہمارا جو نعرہ جو آپ نے منشور کے حساب سے بھی کہا تھا، تو وہ میں نے اب اس میں وہ چیز وہ تھوڑا سلپ بھی ہو گئی۔ مین ہمارا یہی چیز ہے جس کو ہم لے کے گلگت بلتستان کے الیکشن میں اس بار 2020 کے الیکشن میں ہم یہ لے کے جاتے ہیں۔ صاحب حیدر صاحب، ابھی آپ حلقہ 3 کے اندر آ کے جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں اوشک انداز میں، جہاں پہ میں بھی رہتا ہوں، اسی طرح آپ کے جو سابقہ جو ہمارے ممبر اپنا اس وقت جو سابقہ گورنمنٹ کے ٹیکنوکریٹ رہ چکے ہیں، شفیع صاحب بھی آپ کے ہمارے اس گاؤں کے ہیں، پھر بھی ایک پبلک کی طرف سے، اوشک انداز کی پبلک کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آتا ہے کہ اوشک انداز میں اتنے پولیٹیکل انفلوئنشل لوگ رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں اس گاؤں کے اندر صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، روڈ کی جو حالت ہے انتہائی ناگفتہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں صاف پانی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ آج سے تقریباً پچھلے ٹرنیور میں نے یہاں پہ ایک سکیم رکھا تھا جو اندر سے چشمے کا پانی یہاں تک لے کے آنا تھا۔ وہ کمیونٹی کے آپس کی کچھ معاملات کی وجہ سے وہ مطلب وہ بن نہیں سکا، وہ مسائل تو بہت ہیں۔
تو وہ حل کرنے میں معاملات ہیں. ہم نے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال میں پورے یہاں معاملات ختم کیے ہیں. بہت کوشش کی ابھی جا کے. کہ لوگوں کو خوش کرنا کیا یہ پاسبل ہے ایک سیاستدان کے لیے؟ دیکھیں وہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہوگا جو اچانک آ کے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو مطلب شوقیان آ کے پارٹ ٹائم آ کے سیاست میں آ جاتا ہے، ان کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ہم اسکول لائف سے انہی چیزوں میں ہیں، تو ظاہر ہے اللہ پاک بھی سے بھی پورے مطلب لوگ مطمئن تو نہیں ہوتے ہیں، اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں کہ فلان کی یہ ہو گیا تو پستان کی یہ ہو گیا. لیکن یہ ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے، ہم اس کو مطلب اچھی طریقے سے، کیونکہ شروع سے ہمارا ایک فیل یہ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں، کنونس کرتے ہیں. کچھ کام ہم سے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگوں کی خدمت کر کے مزہ آتا ہے. شروع سے اس فیلڈ میں ہیں تو ہمیں اس میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے. لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن بیٹھ کر ہم ان کے ساتھ ان کی جگہوں میں جا کے، ان کے گھروں میں جا کے وہ سولو کرتے ہیں. تو ہم ایک ورکر ہونے کے حیثیت سے یہ مطلب بڑا ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے. آپ کا جیالہ ناراض